گزشتہ 10 ماہ کے دوران پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور پاکستان نے 16 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں۔ یہ رقم پچھلے سال سے 26% زیادہ ہے، جبکہ اگر اس کا موازنہ ہم نون لیگ کے آخری سال سے کریں یعنی سن 2018 سے، تو اس سے یہ رقم تقریباً 40% زیادہ ہے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہماری کل ایکسپورٹس کا 60% حصہ ہوتی ہیں، اور اگر یہ ایکسپورٹس نہ بڑھی ہوتی تو ملک میں اس وقت تک ڈالر شاید 250 روپے کا ہو چکا ہوتا۔ اس اہم خبر کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے گزشتہ ماہ اپریل کے مہینے میں پاکستان میں 2345 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، جو اس چیز کی نوید ہیں کہ تمام تر مشکل حالات میں بھی ملک میں بزنسز چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پاکستان، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے بہت آگے تھا ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں، لیکن سن 2008 سے لے کر 2018 کے درمیان دونوں حکومتوں نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اسی دوران بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ پی ٹی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر کو فروغ دیا، اس کے ریزلٹس اب آنا شروع ہوئے ہیں۔ جولائی سے لے کر اپریل سن 2022 تک پاکستان نے 16 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں، جبکہ انہی 10 ماہ کے دوران گزشتہ سال پاکستان کی ایکسپورٹس 12 ارب 60 کروڑ ڈالرز تھی، یعنی 26% کا اضافہ ہم نے 10 ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں کیا ہے۔ اسی طرح اگر صرف اپریل کے مہینے کے اندر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر نظر ڈالیں تو ہم نے 1 ارب 73 کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں۔ گزشتہ سال یہ رقم 500 ملین ڈالرز تقریباً کم تھی، 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز تھی۔ تو ہم نے 30% اپریل ٹو اپریل یعنی منتھ ٹو منتھ انکریز کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سال ہم بآسانی 20 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کر پائیں گے، کیونکہ آخری 2 مہینے رہ گئے ہیں، مئی اور جون، اور ان میں نارملی زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہے اور پاکستان کا ٹرینڈ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹس کی بات کریں گڈس کی، تو ہم نے 26 ارب 24 کروڑ ڈالرز کی اشیاء ایکسپورٹ کی ہیں 10 ماہ کے دوران۔ اور اسی طرح اپریل کے مہینے میں پاکستان کی جو گڈس کی ایکسپورٹس تھی وہ گزشتہ سال جو اپریل کا مہینہ تھا اس کی نسبت 30% زیادہ رہی ہیں۔ تو 26% کا اضافہ 10 مہینے میں، 30% کا اضافہ 1 ماہ کے اندر، اس چیز کی نوید سنا رہا ہے کہ ہم لوگ اوپر کی جانب گرو کر رہے ہیں۔ اب کن میدان کے اندر ہم نے بہت زیادہ گرو کیا؟ نٹ ویئر کے اندر ہم نے 1 سال کے دوران 35% زیادہ ایکسپورٹس کی ہیں۔ پھر ریڈی میڈ گارمنٹس کے اندر 28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، کاٹن کلاتھ کے اندر 26% کا اضافہ رہا، اور بیڈ ویئر کے اندر 19%، اور ٹاولز جو ہیں 19.5% گرو کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل مشینری ہے اس کی امپورٹ میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رواں سال کے 10 ماہ کے اندر پاکستان نے پچھلے سال سے 56% زیادہ ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کی ہے۔ تو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اس لیے پاکستان میں ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں 100 کے قریب تو نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں، ان کے لیے مشینری امپورٹ ہو رہی ہے۔ 10 ماہ کے اندر پاکستان نے 678 ملین ڈالرز کی ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کی، جبکہ گزشتہ سال کے جو 10 مہینے تھے اس کے اندر پاکستان نے صرف 380 ملین ڈالرز کی ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کی تھی۔ تو یہ ٹیکسٹائل مشینری ابھی آئی ہے، لگ رہی ہے، کچھ فعال ہو گئی ہے، کچھ اس سال کے اینڈ یعنی کہ دسمبر سن 2022 تک مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سال انشاءاللہ ہم جو جون کے اندر فسکل ایئر اینڈ کریں گے، اپنی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ 20 ارب ڈالر پہ اینڈ کریں گے، جبکہ اگلے سال چونکہ پوری مشینری آ چکی ہوگی تو 6 ارب ڈالرز کا اضافہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیکھیں گے ایکسپورٹس کے میدان میں۔ انشاءاللہ اگلے سال صرف ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس 26 ارب ڈالرز ہوگی، جبکہ نون لیگ کا جو سابقہ دور تھا سن 2018 والا، اس کے آخری سال میں پورے سال کی ایکسپورٹس ہماری 25 ارب ڈالرز تھی،
اور اگلے سال انشاءاللہ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $26 ارب ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بن گیا ہے، نئی ٹیکسٹائل ملیں لگ گئی ہیں، ان کے لیے مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، اور ایک ایسا انوائرمنٹ دیا گیا ہے ایکسپورٹرز کو کہ فیصل آباد جیسے شہر کے اندر اب کاریگروں کی واقعی کمی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹرینڈ چلتا رہے اور اگلے 3-4 سالوں میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بنگلہ دیش سے آگے نکل جائیں، اور یہ کوئی انہونی نہیں، کیونکہ پاکستان کاٹن کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے۔ اپنی ضرورت کی 80-90% کاٹن پاکستان اپنے ملک میں پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش اپنی ضرورت کی 10% کاٹن بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو ہمیں بہت بڑا ایج کاٹن کی پروڈکشن میں ملتا ہے، ہم اچھی کوالٹی کاٹن، سستی کاٹن ملک میں پیدا کر لیتے ہیں اور ہمیں فورن ریزروز خرچ نہیں کرنے پڑتے، جبکہ بنگلہ دیش کو $4 سے $5 ارب کی کاٹن ہر سال امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا لاس وہاں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح چلتے ہیں، ایک اہم خبر جو SCCP سے آئی ہے، ایک ایسا ادارہ جو ملک میں وفاقی سطح پر نئی کمپنیاں رجسٹر کرتا ہے، اس نے گزشتہ ماہ اپریل کے مہینے میں 2345 نئی کمپنی رجسٹر کی، اور جن کا کیپٹل جو ہے وہ $3 ارب بتایا گیا ہے۔ ان کمپنیوں کے رجسٹریشن کے بعد پاکستان میں کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 1,68,030 ہو گئی ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ اب جو گزشتہ ماہ کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ان میں سے 63 کمپنیاں تو غیر ملکی کمپنی جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی، اور 99.8% کمپنیاں آن لائن رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ یہ اہم فیصلہ، یہ اہم قدم سابق حکومت عمران خان کر گئی کہ اب آپ کو کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے SCCP کے دفتر نہیں جانا پڑتا، رشوت نہیں دینی پڑتی۔ تو دیکھیے پچھلا مہینہ کس قدر سیاسی طور پر گرم تھا، اس کے باوجود معیشت کا میدان چلتا رہا۔ تو ہم لوگ اپنے ناظرین کو یہی کہتے ہیں کہ جو ملک ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اچھی خبریں آنا بند نہیں ہو جاتی، مسائل کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو نئی کمپنیاں اس قدر تیز سیاسی درجہ حرارت میں رجسٹر ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس کاروبار تھا، تبھی انہوں نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے کہ وہ سرکار کے ریڈار پہ آئیں، ٹیکس بھی بھریں، لیکن اس کے بدلے ان کا کام زیادہ اچھا چلے گا۔ اب جو کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں ان میں 434 تو ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز رجسٹر ہوئے ہیں۔ جو میں کہتا ہوتا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر بہت ترقی کر رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر کنسٹرکشن تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد IT سیکٹر کے اندر 355 کمپنی رجسٹر ہوئی، اور ٹریڈنگ کے اندر 285 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی کمپنی رجسٹر ہوئی وہ اسی کے ساتھ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے FBR کے ساتھ بھی اٹیچ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ پہلے جا کر رشوت دیتے تھے اور سوشل سیکورٹی میں رجسٹر ہوتے تھے، اب وہ آن لائن رجسٹر ہو سکے ہیں۔ تو دیکھیے پاکستان کو اگر ڈیجیٹلائز کر دیا جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمت اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے، اور ہمیں اس معاشی مشکل کے وقت سے نکالے اور پاکستان کو سرخرو کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد